نہیں مانتے وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی اس سے مطلب نہیں ہے، اور جو مانتے بھی ہیں وہ اس طریقے سے آخرت نہیں مانتے کہ آخر میں جا کے ہونا ہے۔ اور یہاں پہ پرماتما کی طاقت کا یہ بات بھی صحیح ہے کہ جس نے ہمیں پہلی بار بنایا ہے وہ ہمیں بار بار بھی بنا سکتا ہے۔ تو دوستو آپ سب کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل دا انڈین ساگا پر۔ اب جس ویڈیو پر ریئیکشن کرنے جا رہے ہیں وہ اس کا ٹائٹل ہے وارننگ فرام قرآن، ہیل فائر از کلوزر دین یو تھنک، اور یہ محمد علی مرزا صاحب سے ہم سننے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ہم اشب کہف سیریز بھی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ مطلب میں نے تھوڑا سا اس کو دیکھا تھا، چھوٹی بھی ہے اور صحیح منٹس کی ہے، مطلب 23-24 منٹ کی ہے، مطلب اتنا ٹائم ایک ساتھ بیٹھ کے اچھے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو پھر وہ بھی سٹارٹ کریں، کافی لوگوں کی ریکویسٹ تھی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے وہ ایرتغرل غازی کے لیے کہی تھی، تو اس کے اوپر کاپی رائٹ آ رہا ہے ابھی، مطلب وہ میں دیکھوں گا کہ کسی طریقے سے ہٹے، مطلب اس کے صرف وہ پیچھے جو بیک گراؤنڈ میوزک چل رہا ہے اس پہ، اور میں کہیں مطلب کسی پلیٹ فارم سے اس کا تھوڑا میوزک کم یا ہٹا کر دیکھوں گا، اور پھر وہ تبھی میں اس کو کر پاؤں گا سیریز کو۔ اور ساتھ ساتھ اور بھی سیریز کہہ رکھی ہے انہوں نے، تو وہ بھی دیکھوں گا میں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ عمر سیریز بھی دیکھیں گے۔ ہاں تھوڑی طبیعت بھی خراب، تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو، پھر لائک سبسکرائب شیئر کر دینا، پھر اس کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اینڈ ٹائم کی نشانیوں کے اوپر بھی ویڈیو کرنی ہے۔ سٹارٹ کریں ویڈیو، پھر اس کے بارے میں بات کریں گے۔ افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہوں گے، یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ خوشنما۔ یہ لوگ اس سے پہلے عیش میں پڑے ہوئے تھے اور بڑے گناہ یعنی کفر پر اڑے ہوئے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا کو بھی؟ کہہ دو کہ بے شک پہلے اور بعد والے سب ایک روز مقرر کے وقت پر جمع کیے جائیں گے، پھر تمہیں جھٹلانے والے گمراہ ہو تھوہر کے درخت سے کھاؤ گے، پھر اسی سے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، پھر پیو گے بھی اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واصحاب الیمین۔ اب آ جائیں جی جناب، عام جو جنتی ہیں، ہمیں تو یہ بھی مل جائے تو بہت ہے، ویسے کوشش تو اوپر درجے کی کرنی چاہیے۔ عام جنتی بھی ما اصحاب الیمین، کیا کہنے ہیں ان جنتیوں کے بھی؟ فی صدر مخدود، وہ ایسے بیریوں کے پاس ہوں گے جو بے خار ہوں گی، یعنی ایسی بیریوں کے درخت ان کو ملیں گے جن بیروں، اب یہ دنیا والے بیر نہ آپ سمجھیے گا، وہ تو جنت کے بیر ہیں جن میں کوئی کانٹے نہیں ہوں گے۔ وطلح منضود، اور کیلوں کے گچھے، وظل ممدود، اور لمبے لمبے سایوں والے درخت۔ وہ میں نے بتایا بخاری میں حدیث ہے کہ جنت میں ایک درخت کا سایہ بھی اتنا ہے کہ 100 سال تک گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے، سائے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ آپ ساری ڈیٹیلز مشکات المصابیح کی 3 جلد میں جنت والے چیپٹر میں پڑھ لیں، اور اگر کسی کے پاس صحیح مسلم ہے نا، تو مسلم شریف میں جو جنت کا چیپٹر ہے وہ اور کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان آخری جلد کے اندر۔ وماء مسکوب، اور پانی کی آبشار ہوں گے، وفاکہۃ کثیرہ، اور پھلوں کی بہتات ہوگی، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وہ پھل نہ تو ختم ہوں گے اور نہ ہی وہاں پہ ان کو کھانے سے روکا جائے گا کہ سارے اے رہن دو، یہ ہلے کچے نے، نہیں، اسی ٹائم پک جائیں گے، اور کوئی ممانعت نہیں، جو مرضی کھائیں، جتنا مرضی کھائیں۔ وفرش مرفوعہ، اور وہ بھی ہوں گے اونچے اونچے بستروں پر، پلنگوں پر۔ انا انشأناہن انشاء، ہم نے پیدا کیا ہے ان کے لیے ایسی بیویاں جن کو ہم نے حیرت انگیز طور پر جوان کیا ہے۔ فجعلناہن ابکارا، اور ان کو کنواریاں بنایا ہے۔ وہ کنواری عورتیں صرف انہی مردوں کے لیے ہوں گی جو جنتی ہوں گے۔ عربا اترابا، اور وہ پیار کرنے والی ہوں گی اور ان کی ہم عمر ہوں گی، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کموڈٹی ہوگی، نہ 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 سر، آپ جنت کی حور میں جو اٹریکشن فیل کر رہے ہیں اس سے زیادہ اس حور کو آپ کے اندر اٹریکشن ہو، کوئی زبردستی والا معاملہ نہیں ہوگا۔ وہ جنتی حور آپ میں بھی اس سے زیادہ اٹریکشن فیل کر رہی ہوگی جتنی آپ اس کے اندر، تو وہ اپنے شوہر سے پیار کرنے والی ہوں گی۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، یہ ہوگی دانے ہاتھ والوں کے لیے، اہل جنت کے لیے۔ سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور یہ والے جنتی تو بہت سے ہوں گے جو گزر چکے ان میں سے بھی، اور آنے والے جو قیامت تک لوگ ہیں ان میں بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو اہل جنت۔ وہ تو سر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہے، آپ سے نے فرمایا۔ اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی، کہ جنت کی 120 میں سے 80 صفیں میری امت کی ہیں۔
سب سے زیادہ یہ امت جنت میں جائے گی، اور اس قرآن کے معجزے کی وجہ سے۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی یعنی معجزہ دیا تھا، اور اس معجزے کی وجہ سے لوگ اس پر ایمان لاتے تھے، اور مجھے اللہ نے وہی کا معجزہ دیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں قیامت والے دن سب سے زیادہ فالوور میرے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے، قرآن وہی کا معجزہ۔ اللہ اکبر۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ۔ اب آ جائیں جناب تیسرے نمبر پہ دوزخیوں کا ذکر، اور دوزخ والے اور کیا حال ہوگا ان دوزخیوں کا۔ فی سموم و حمیم، وہ بد نصیب جھلستی ہوئی لو اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ وظل من یحموم، اور ان پہ بھی سایہ ہوگا لیکن سیاہ دھوئیں کا۔ لا بارد ولا کریم، اور وہ دھواں ایسا ہوگا کہ نہ تو ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی ان کو آرام پہنچائے گا۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ لوگ وہ تھے جو دنیا میں تو بڑے خوشحال تھے۔ وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور بڑے بڑے گناہ پر اصرار کیا کرتے تھے، بڑی ڈٹائی کے ساتھ انہوں نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری۔ میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں نا، جو دنیا اپنی مرضی کی گزارے گا، آخرت اللہ کی مرضی کی گزارے گا، اور جو دنیا اللہ کی مرضی کی گزارے گا، وہ آخرت اپنی مرضی کی گزارے گا۔ اس میں میرا مسئلہ نمبر 120 دیکھ لیں، اہل ایمان کی 12 صفات، جنت کے حوالے سے، دوزخ کے حوالے سے، اور ایک اہل ایمان کے اندر کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے اہل ایمان کے اندر کہ وہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تاکہ یہ صورت میں مکمل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور ان کا یہ حال تھا کہ یہ کہا کرتے تھے جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے، کیا دوبارہ سے زندہ ہوں گے؟ ایک تو ہے نا صراحتاً آخرت کا انکار کرنا، ایک یہ ہے کہ اعمال سے ایسے لگ رہا ہو جس طرح ہمارے اکثر مسلمان ایسے ہی عمال کر رہے ہیں کہ گویا انہوں نے مرنا نہیں، اس لیے جب کسی کو آر دلانی ہوتی ہے کہتے ہیں یار تو مرنا نہیں، تو قبر نہیں جانا، تو عمل تو اس طرح ہی کر رہا ہے کہ تجھے مر کے اللہ کے پاس پیش نہیں ہونا۔ تو چاہے کوئی آخرت کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اگر وہ کرتوت ایسے کر رہا ہے نا کہ گویا کہ وہ آخرت کو نہیں مان رہا، وہ اس میں شامل ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ ہندو سکھ عیسائیوں کے بارے میں۔ اب آباؤنا الاولون، کیا ہمارے باپ دادا کو بھی زندہ کیا جائے گا؟ قل ان الاولین والآخرین، فرما دیجئے بے شک تمہارے اگلے اور پچھلے سب کے سب لوگ زندہ کیے جائیں گے۔ لمجموعون، سب کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن۔ الی میقات یوم معلوم، اس مقررہ وقت پر جس کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے گمراہو، اے جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، تمہیں حکماً کھلایا جائے گا اس زقوم کے کڑوے درخت سے۔ فمالیون منھا البطون، پس تم بھرو گے مجبوراً اپنے پیٹوں کو بھوک کی وجہ سے، اور اس کے بعد پیاس لگے گی۔ فشاربون علیہ من الحمیم، تو تمہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ اچھا اب انسان کو پتا تو ہوگا یہ گرم پانی ہے، یہ تو پیتے ہی میں جل جاؤں گا، لیکن پیاس کا غلبہ اتنا ہوگا کہ مجبوراً وہ گرم بھی پیے گا، اور اس کی کھال چہرے کی لٹک کے قرآن پاک میں ہی آتا ہے، برتن میں گر جائے گی، آنتڑیاں جل جائیں گی، والعیاذ باللہ، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ فشاربون شرب الہیم، اور تم ایسے پیو گے جیسے پیاس کا مارا ہوا اونٹ پیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے اونٹ 1 مہینے تک بغیر پانی پیے زندہ رہ سکتا ہے، وہ پانی سٹور کر لیتا ہے۔ تو لوگ پرانے زمانے میں ریگستان کا سفر کرتے تھے، اونٹ جیسا تو سر کوئی جانور ہی نہیں ہے، یہ ایک یونیک جانور اللہ نے بنایا ہے جو 1 مہینے تک چلتا ہے بغیر پانی کے۔ اونٹ کے علاوہ کسی جانور پہ آپ ریگستان میں سفر نہیں کر سکتے، وہ پانی سٹور کر لیتا ہے۔ پھر جب وہ یعنی ظاہر ریگستان تو آپ کو اس زمانے میں جب سفر کرتے تھے تو پانی تو بڑی دیر کے بعد آتا تھا، تو پھر جب وہ پیاسا اونٹ 1 مہینے کا پیاسا اونٹ جیسے پانی پیتا ہے، تو اللہ نے وہ مثال بیان کی ہے۔ یہ تو سر جس کو اونٹ کا پتہ ہے اور جو عرب کے لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح وہ مجبوراً گرم پانی پیئیں گے دوست کی۔ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی قیامت کے دن۔ یہ اللہ تعالیٰ تنزن بات کر رہا ہے، ٹونٹ کے طور پہ۔ اللہ اکبر۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، اے انسان غور کر، ہم نے تجھے پیدا کیا تھا تو تو قیامت کا منکر ہو گیا۔ افرأیتم ما تمنون، سر یہ اب وہ دلائل ہیں جو میں نے ہو کریٹڈ گاڈ والے لیکچر میں کور کیے تھے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں جو اس انداز میں آئی ہیں جو پورے قرآن میں ایسے نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ اپنی ایگزسٹنس کے اوپر دلائل دے رہا ہے کہ اے انسان میں نے تجھے پیدا کیا
تو اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوا تھا، تو نے قیامت کے دن کا ہی منکر ہو گیا کہ میں جس نے تجھے پہلی دفعہ پیدا کیا کہ میں تجھے دوبارہ نہیں زندہ کر سکوں گا؟ تو اب سن، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تجھے پیدا کیا تھا اور تو قیامت کا منکر ہو گیا، تصدیق کیوں نہیں کرتا قیامت کے دن کی؟ افرائیتم ما تمنون، بتاؤ جو تم منی کا قطرہ ٹپکاتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس قطرے کو انسان بنا کر ہم پیدا کرتے ہیں یا تم پیدا کرتے ہیں؟ کسی باپ کو تو پتہ نہیں ہوتا۔ بل انت یا رب، بلکہ اے رب تو ہی کرتا ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے ہی مقرر کی ہے تمہارے درمیان موت اور ہم عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئیں، علی ان نبدل امثالکم، تمہاری مثل۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کی کئی ایک تشریحات کی گئی ہیں، میں آسان فہم سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم حائل ہیں، موت کو ہم نے جو ہے وہ تمہارے درمیان ایک وقفہ بنا دیا، یعنی ایک تم نے دنیا کی زندگی گزاری، اس کے بعد ایک موت کا وقفہ اور پھر آخرت کی زندگی، یہ ہم ہی سب کچھ لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ کانسٹنٹ ہے، ہم بدل رہے ہیں، ہماری سوچ ہماری روح نہیں بدلی لیکن ہمارا جسم بدل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو اس کے اوپر قادر ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے تمہاری نافرمانیوں کے سبب تمہیں تباہ و برباد کر کے کوئی نئی مخلوق آباد کر دے، اگر اس کا مقصد یہی ہو کہ زبردستی تمہیں جو ہے وہ تباہ کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، انسان کا شعور تو اسی طریقے سے پیرلل میں ساتھ چلتا ہے، یعنی ہم جب اپنی بچپن کی بات کرتے ہیں کہ جی میں بچپن میں فلاں جگہ گیا، جب آپ بچپن میں کوئی کام کر رہے تھے کیا آپ کی شکل، چہرہ، جسم یہی تھا؟ وہ تو ہر لمحے نئے خلیے پیدا ہو رہے ہیں۔ بچپن کچھ اور تھا، جوانی اور، بڑھاپا اور، آپ تصویریں سامنے رکھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی کیا سے کیا انسان بن جاتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ کا جسم بدلتا رہتا ہے لیکن شعور تو کانسٹنٹ ہی رہتا ہے نا۔ اس طرح مرنے کے بعد ہمیں نیا جسم دیا جائے گا، شعور یہی چل رہا ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جنت میں ایک اور جسم دیا جائے گا لیکن وہ ہم ہی ہوں گے۔ اور اب اس دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد، موت کے بعد جو آخرت کی جتنی زندگی ہے نا، وہ سب کی سب ہمیں اسی طریقے سے یاد رہے گی، جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا کہ اصحاب الاعراف کا میں نے ذکر کیا تھا کہ دنیا میں سب لوگ جان رہے، جس طرح ابھی اگر میں کہوں کہ میری شیر خارگی کی عمر جب میں 1 سال کا تھا تو اس وقت میں کیا کرتا تھا مجھے نہیں یاد، لیکن جیسے میں شعور کی عمر کو پہنچا یعنی میٹرک کی عمر کو، تو اس وقت کے واقعات مجھے یاد ہیں۔ پھر اب یہ یعنی 40 پلس ایج ہوئی، اب کے واقعات یاد ہیں۔ تو مرنے کے بعد بھی انسان کو یہ والی زندگی یاد رہے گی۔ ابھی تو ہمیں اپنے بچپن کی زندگی یاد نہیں، اب شعور ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے، تو یہ موت ایک وقفہ ہے، اس کے بعد نیا شعور شروع ہو جائے گا۔ الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، اگر ہم چاہیں تو تمہیں تباہ و برباد کر دیں اور تم کو کسی ایسی صورت میں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے ہو، یعنی کتا بنا سکتے ہیں تمہیں، خنزیر بنا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کرنے پہ قادر ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تمہیں اچھی طرح علم ہے اپنی پہلی پیدائش کا، تو تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو، نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ جس رب نے تمہیں ایک بے قدر منی کے قطرے سے اتنا بڑا انسان بنا دیا، وہ تمہیں گلے سڑے ہوئے اس راکھ میں سے دوبارہ زندہ کر کے مکمل انسان نہیں بنا سکتا؟ افرائیتم ما تحرثون، بھلا تم نے کبھی غور کیا کہ جو تم کھیتی بوتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا اس دانے کو اگا کے تم بڑا کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ ہائے ہائے سر، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، کسان تو بکھیر کے چلا جاتا ہے اور وہ ایسے اوپر سے ہی وہ پھینک رہے ہوتے ہیں بیج، اگر ایک ایک بیج کو اندر کرنا پڑ جائے تو لگ پتہ جائے، ایک بے قدر بیج جو ہے وہ 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون نکال رہا ہے اسے؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہیں تو ساری کھیتی کو چورا چورا ہی بنا دیں اور تم کفے افسوس ہی کرتے رہو، یعنی تم بو کے گئے ہو، پانی بھی ڈالا ہے، کچھ نکلے ہی نہ، گارے سارے کا سارا چورا ہی اس میں سے نکلے، تم کیا کر سکتے ہو؟ خدا کا کچھ بگاڑ سکتے ہو؟ انا لمغرمون، اور پھر تم کو ہائے ہم تو قرضوں کے بوجھ تلے دب کے، یعنی اتنی محنت کی تھی، آؤٹ پٹ زیرو، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو بڑے بد نصیب رہ گئے۔ افرائیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے غور کیا یہ جو پانی تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اسے بادلوں سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ سر صرف پانی ختم ہو جائے نا تو دنیا سے ساری زندگی ختم ہو جائے، اور کچھ ختم کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔
لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو پانی کو ختم کرنا تو دور کی بات ہے نا، اگر چھوٹا سا کام کر دیں کہ اس پانی کو ہم کھاری بنا دیں، سخت کڑوا نمکین، تو پھر بھی تمہارے قابل تو نہیں رہے گا۔ سمندر کا پانی آپ پی نہیں سکتے، عام بندوں کو نہیں پتا۔ ادھر نا سمندر میں جو کشتیوں میں بیچارے تو وہ کئی پیاس سے ہی مر جاتے ہیں، تو لوگ وہ مجھے اگلے دن بچہ ہی پوچھ رہا تھا کہ بابا پانی کیوں نہیں سمندر کا پی لیتے؟ میں نے کہا سمندر کا پانی پی کے تو موت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ تو نمکین ہوتا ہے، وہ تو کاٹ دیتا ہے ہر چیز کو، پینے والا پانی تو نہیں ہوتا، الا یہ کہ اس کو ٹریٹمنٹ پلانٹ سے گزارا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم اس کو نمکین بنا دیں تو وہ تمہارا پانی بھی کام کا نہ رہے۔ فلولا تشکرون، تو تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ افرأیتم النار التی تورون، کیا تم نے غور کیا جو آگ تم سلگاتے ہو؟ اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اسے پیدا کرنے والے ہیں؟ سر اس درخت کے اندر جو اللہ نے آگ رکھ دی ہے، ایک تو خاص عرب کے علاقے میں درخت پایا جاتا ہے نا جس کے پتوں کو رگڑے تو اس میں سے آگ نکلتی ہے، ہر درخت کے اندر پوٹینشلی آگ موجود ہے۔ آپ دیکھیں جو آئنسٹائن کی ایکویشن ہے E=mc²، کہ انرجی اور ماس ایک دوسرے میں کنورٹ ہو سکتے ہیں۔ ابھی تک سائنس صرف یا ہم فزیکل فنومینا سے میس کو انرجی میں کنورٹ کر سکے، انرجی کبھی میس میں نہیں کنورٹ ہوئی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ لکڑی جلائیں اور اس میں سے آگ نکلے، وہ ہیٹ، اس آگ سے دوبارہ لکڑی بنی ہے کبھی؟ لیکن سائنس کہتی ہے یہ پاسبل ہے، یہ ریورسیبل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پاسبل کیا ہوا۔ سر روزانہ جو ہے وہ جناب ملینز آف ٹن لکڑی بن رہی ہے سورج کی روشنی سے، دیکھیں نا، اس روشنی سے ہی پتے جو ہیں وہ اپنی خوراک تیار کرتے ہیں، اور ایک بیج بوتے ہیں اور اتنی بڑی لکڑی بن جاتی ہے۔ تو اللہ تمہارا یہ لکڑی تم نے پیدا کی، ہم نے؟ اس پہ آپ مسئلہ 83B میرا دیکھیں، اس میں نے بڑی ڈیٹیل سے اس کو انہی آیات کو کور کیا تھا، آج میں صرف سرسری کور کر رہا ہوں۔ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے بنا دیا ہے اس کو نصیحت اور فائدہ مند مسافروں کے لیے، یعنی ان درختوں کے اندر یہ نصیحت ہے کہ یہ کسی کے بنانے سے بنے ہیں، مسافروں کے لیے فائدہ مند ہے کہ وہ اس کی چھاؤں کے اندر بیٹھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر یہ آگ دنیا سے ختم ہو جائے تو آپ کوئی چیز پکا کے کھا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت رکھی ہے، آگ زحمت بھی ہے اور نعمت بھی ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اے نبی تسبیح کیجئے اپنے رب کے عظیم نام کی جس نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں پر ستارے ڈوبتے ہیں، بلیک ہولز، یہ آج سائنس بتا رہی ہے سر، اور اللہ نے اس کا اشارہ بھی اس میں دے دیا، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھ سکو تو ہم نے بہت بڑی قسم یاد کی ہے۔ ظاہر ہے وہ تو نہیں سمجھ سکتے تھے، بلیک ہولز تو اب آ کے دریافت ہوئے ہیں نا، جن میں پوری پوری گلیکسیز غائب ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ ہمارا ہے کہ وہ جہاں ستارے غائب ہو جاتے ہیں ان بلیک ہولز کی قسم مراد یہ ان کے کریٹر کی قسم، پیدا کرنے والے کی۔ انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن بڑی عزت والی کتاب ہے، فی کتاب مکنون، جو اس لوح محفوظ میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس لوح محفوظ میں اس قرآن کو نہیں چھو سکتے مگر پاکیزہ فرشتے۔ یعنی کافر کہتے تھے یہ جنات کا اثر ہے، نبی علیہ السلام پہ یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ جنات نے اتارا، اللہ فرماتا ہے وہاں تو پاکیزہ فرشتے جاتے ہیں۔ اسی کی وہ غلط ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے نا جی، بغیر وضو کے قرآن کو نہ چھوئیں، وہ اسی آیت کا ترجمہ ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ اس پہ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، کیا بغیر وضو کا شخص قرآن پڑھ سکتا ہے، اور ایک ہے کیا نان مسلم کو قرآن دے سکتے ہیں، اس میں نے ٹیکنیکل بحث سے کیا، آج میں سکپ کر رہا ہوں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا گیا ہے اس رب العالمین کی طرف سے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آفا بہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس قرآن کے بارے میں کوتاہی کرتے ہو؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور اس کی بے پایاں برکتوں سے تم نے اپنا یہی نصیب لیا ہے کہ تم قرآن کو جھٹلاتے ہو۔ ہونا تو چاہیے تھا یہ اللہ کی اتنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے، تم خدا کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے، چاہے جائے کہ تم خدا کو جھٹلا رہے ہو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، اللہ اکبر، پس تم کیوں لوٹا نہیں دیتے جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ماتا ہے جب ایک بندہ نزع کے عالم میں ہوتا ہے تو اگر تمہارے اندر کوئی طاقت ہے تو روح دوبارہ ڈال دو نا اس میں۔ ہائے ہائے ہائے، تو اسی بھاویں کہندے نے شیخ عبد القادر جیلانی نے انج کر کے روح کڈی پھر پا چھڑی، مردہ زندہ کر لیا۔ او کہانی ہے بھائی،
شیخ عبد القادر جیلانی اپنی نے روح روک سکتے تھے اور کسی دی کے روکن گے؟ اللہ فرماتا ہے جب تم نزع کے عالم میں ایک مردے کے پاس بیٹھے ہوتے ہو اور اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو کیوں نہیں ڈال دیتے دوبارہ؟ اب جس نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا اس کو تو وہ کہانیاں بڑی اچھی لگیں گی، سبحان اللہ ہی کہے گا نا. ہم سنیں گے تو ہم کہیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. کیوں نہیں لٹا دیتے جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے؟ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور تم اس وقت بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس مرنے والے شخص کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے. ہائے 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 ہائے، ہم اس وقت تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ ہماری رگے جان سے بھی زیادہ ہمارے قریب. اور ظاہر ہے موت کے وقت تو واقعی سب کچھ نظر آ جاتا ہے نا انسان کو. جو اہل جنت ہیں ان کو جنتی فرشتے نظر آتے ہیں. وہ آپ میرا عذاب قبر والا مسئلہ 117A اور B دیکھیں، اس کا جو B پورشن میں نے 17 حدیث کے ایک نیک بندے کی روح جب نکلتی ہے کس طرح فرشتے آ کے اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، اس کو تو وہیں پتہ چل جاتا ہے سر. اور جو اہل جہنم میں سے اس کے ساتھ اس وقت کیا ہوتا ہے، تو واقعی اس کو جب فرشتے نظر آتے ہیں تو گویا وہ اپنے خدا کو دیکھ لیتا ہے. اس کی قدرتیں جو چھپی ہوئی تھی اس کے اوپر عیاں ہو جاتی ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم تمہارے بھی زیادہ مردے کے قریب ہوتے ہیں اس مرنے والے کے. فلولا ان کنتم غیر مدینین، پس اگر تم کسی کے پابند حکم نہیں ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو تم مرنے والے کی روح کیوں نہیں لوٹا دیتے اگر تم سچے ہو؟ اگر تم سمجھتے ہو تم ہی عالی نال ہو اور تم اتنے متکبر ہو تو اس مرنے والے یعنی یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے وہ آپ ضرور دیکھیں. اللہ انسان کی ضرورت کیوں ہے، اس میں میں نے یہ چیز ڈسکس کی ہے کہ اگر انسان کو موت نہ آئے سب سے بڑی چیز، پھر خدا انسان کی ضرورت نہیں رہتا. اور اگر انسان کو کوئی پریشانی نہ آئے خدا انسان کی ضرورت نہیں رہتا. یہ دو چیزیں اگر آپ کو عطا کر دی جائیں اور پریشانی میں آپ تیسری چیز کر لیں بڑھاپا یا یہ تنگ دستی سب کچھ، اگر آپ ہمیشہ خوشحال رہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں تو سر خدا کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موت ہی ایک تلوار لٹکائی ہے. اللہ تو ہمارا زندہ کر کے بتاؤ نا، اب یہ مر کے تو ہمارے پاس آیا تو ہم اس کے ساتھ جو کریں گے وہ کریں گے. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اب وہ مرنے والا اگر تو ہوا اللہ کے نیک بندوں میں، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ، تو اس کے لیے تو پھر خوشبودار غذائیں اور سرور والی جنت ہوگی. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر مرنے والا ہوا اصحاب یمین میں سے یعنی جو دائیں ہاتھ والے ہیں نیکوکار ہیں، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو اے نبی آپ پر سلام ہو ان جنتیوں کا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو ایک پروٹوکول دیا ہے اس آیت کے اندر کہ اہل جنت کا سلام ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر، یعنی آپ ظاہر جنت کے دولہا ہیں نا جی. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، اور اگر وہ مرنے والا ہوا گناہگار گمراہ جھٹلانے والا، المکذبین الضالین رائے حق سے بھٹکنے والا، فنزل من حمیم، تو اس کی پھر مہمان نوازی ہوگی کھولتے ہوئے پانی سے، وتصلیۃ جحیم، اور داخل ہونا پڑے گا اسے بھڑکتی ہوئی دوزخ کی آگ میں. ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک جو ہم تم سے بیان کر رہے ہیں یہ حق ہے، یقیناً ایسا ہی ہوگا. سر یہ ہے بات، آخرت کے اوپر یقین کرنا ضروری ہے اپنا قبلہ درست کرنے کے لیے. اسی لیے دیکھیں قرآن کے سٹارٹ میں آیا ہے اللہ پر ایمان، لیکن آخرت کا جب ذکر ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پہ یقین ہوگا تو انسان کا قبلہ درست ہوگا. تو اللہ تمہارا یہ کوئی سٹوری بک نہیں ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کو قیامت کے دن کی ویڈیو پہلے ہی چلا کے بتا رہا ہوں. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اے نبی علیہ السلام پاکی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو بڑی عظمت والا ہے. الحمدللہ. تو دوستو یہ تھی ویڈیو، اور سنی آپ نے مطلب کس طریقے سے مطلب اللہ کی مطلب شان میں ان کی بھئی کیا طاقت ہے. کتنی اچھی بات بولی تھی انہوں نے کہ آپ کی حلق کے اندر مطلب سمجھ رہے نا روح اٹکی پڑی ہوتی ہے، مطلب نکلتی تو یوں ہی ہے. ہم کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں نا پہلے سے روح اکٹھی ہوتی ہے، انرجی اکٹھی ہوتی ہے اور وہ باہر نکلتی ہے. کہتے ہیں جب یہاں تک تب بھی بھئی تم واپس کیوں نہیں اس کے اندر ڈال دیتے. مطلب سوچا جائے تو آپ سوچ کر دیکھو کہ بھئی یہ سب کچھ جیسے صحیح بات ہے کہ بیج پھیلانے والی بات بھی بڑی اچھی لگی، کیونکہ میں تھوڑی بہت فارمنگ وغیرہ شروع کری ہے. ویسے ہی بات ہے
कि अगर एक एक दाना अगर अंदर डालना पड़ जाए सही महसूस होता है, लेकिन बिखेरने में तो चलो हम कर देते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाता है काम। एक एक ऐसे करना पड़ जाए तो इंसान तो पागल ही हो जाए। पर फिर भी उस बीज को भी इस तरीके की पावर दे रखी कि उसमें से निकलेगा कुछ ना कुछ, जो जो चीज निकलती है ना। आप सोच के देखो, लोग तो यूं कहेंगे साइंस के बेस पे कि बीज है उसका तो वो एक टाइप है, मतलब उसने वो प्रोसेस है, जमीन में डालो जमीन के अंदर वो होता ही होता है, लेकिन उस बीज के अंदर वो पावर कहाँ से है कि भाई वो चीज को बनाए। आप क्या कहोगे इस बारे में? मतलब ये पीछे से प्रोवाइड करने वाला कौन है मेन? बात परमात्मा। तो वही है कि तुम परमात्मा के जितने भी गुणगान कर लो थोड़े हैं। तुम लिख ही नहीं सकते इसकी एक एक चीज को। जैसे उन्होंने कहा है कि धरती से सब कुछ खत्म करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ पानी को ही खत्म कर दो। पानी को खत्म होते ही सब खत्म। पानी खत्म ना भी किया जाए, सिर्फ उसको नमकीन कर दें तो भी सब खत्म। मतलब परमात्मा की एक एक चीज का मतलब कि हम क्या ही तो गुणगान कर सकते ये हैं। वीडियो मतलब ये इसलिए था वीडियो कि भाई आखिरत, लोग क्या करते हैं कि भाई ये जीवन जी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दुनियावी जो सुख हमें दिख रहे हैं, हम जो जी रहे हैं ना, भाई एक्सेस में बढ़िया लाइफ नहीं जी रहे, कि भाई यही सब कुछ सत्य है। अभी आखिर में जो जवाबदेही होनी है वो सब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मानते भी हो नहीं मानते, वो कहते हैं हमें कोई इससे मतलब नहीं है। और जो मानते भी हैं वो इस तरीके से आखिरत नहीं मानते कि आखिर में जाके होना है। और यहाँ पे परमात्मा की ताकत का ये बात भी सही है कि जिसने हमें पहली बार बनाया वो हमें बार बार भी बना सकता है। बिल्कुल कलाकार है, अपनी पेंटिंग वो बार बार भी बना सकता है। बिल्कुल। तो और साथ में एक बात वो भी बहुत अच्छी थी कि अगर तुम ये जिंदगी परमात्मा की इच्छा अनुसार जीते हो तो तुम्हारी आखिरत है वो तुम्हारी इच्छा अनुसार होगी। अगर तुम ये जिंदगी अपनी इच्छा से जीते हो तो जो आखिरत होगी वो परमात्मा वो की लाइन थी इच्छा नहीं, से होगी। कर वही जो हम्म तू करता वही है जो तू हाँ चाहता है, और चाहता होता है। वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। मतलब वो बात तो वही आ गई ना। तो बड़ी चीजें ऐसी इन्होंने बताई हैं कि जो इंसान अपने दिल में मनन करे या दिल में उनका विश्लेषण करे तो लेकिन अपनी जिंदगी बहुत बदल जाती है बात है, इंसान लेकिन की। लोगों का एक परमात्मा में विश्वास मतलब नहीं बन पाता कि वो हर तरफ जैसे वो करते हैं ना, माने कि भाई जैसे वो बीच में बात कर रहे थे ना कि उन्होंने वो उसके बीच में प्राण डाल दिए कर दिए, उन्होंने कहा भाई ये कहानियां ही हैं कहानियां तो जो लोग देखो करते हैं इस दंत तरीके से। कथाएं तो बहुत लेकिन बड़ी लोग उनको होती हैं। मानते हैं ना, उनके उनके नाम पर फिर वो इतना बड़ा वो शुरू हो जाता है बिजनेस। तो इस बेस पर देखा जाए तो समझ रहे हो ना। कहते हैं ना कि वही बात है कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। मतलब कि, जो चढ़ेगा पार तो वही उतरेगा। आपका बिल्कुल, पूरी वीडियो ही अच्छी थी पर मुझे सर की वो वाली बात अच्छी लगी कि जब तक इंसान के जीवन में कोई दुख नहीं आएगा या मृत्यु नहीं होगी तो वो परमात्मा को पूछेगा ही क्यों। सही बात भी है और कि लंबा जीवन दे दिया जाए फिर तो लंबा पूछेगा। जीवन दे दिया जाए तो बस जो है मन में पन्ना परमात्मा का डरना, उनसे कोई प्रार्थना ना उनका कोई ध्यान, कुछ भी नहीं होगा। तो ये परमात्मा ने हमारे जीवन में इसीलिए दुख भी समय समय रहते ही दुख इसलिए भी डाले हैं, मृत्यु इसलिए डाली है कि हम परमात्मा की तरफ परिवर्तन भी जा तो इसलिए सके। ना कि जैसे वो परिवर्तन, बचपन की बात कर रहे थे कि तुम्हारी शक्ल उस वक्त वैसी कैसी थी, तो कह हाँ रहे बड़े हुए चेंज हुए, तो चेंजेस आए ना, वो करने बिल्कुल। वाला कौन है वो चेंजेस? समझ रहे हो ना, आपकी याददाश्त में चेंजेस। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वहां पे जाए पीछे, जब एंड ऑफ द डे आपको उसका एक इनाम मिलेगा, उसमें आपकी जो शरीर होगा वो बदल दिए जाएंगे। मतलब समझ रहे हो, अच्छे भी बना दिए जा सकते हैं बहुत। मतलब जैसा यहाँ है वैसा ही नहीं होगा, मतलब चेंजेस होगी हर जगह। ये बातें हैं ही है कि स्वर्ग नर्क की है ना। तो दोस्तों ये थी वीडियो। अपना के कर खुदी को बुलंद इतना कि खुद खुदा पूछे बता तेरी रजा क्या है। कि इंसान जो बोएगा, अब मान लो मैंने बीज बोया प्याज का तो मैं टमाटर की उम्मीद कैसे रखूंगा। तो ये तो हकीकत है, सच्चाई है कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। ये तो जिंदगी की सच्चाई है। वो रास्ता कोई मर्जी हो, किसी भी रास्ते आप चलो, अपने आप को समर्पित कर दो तो सब कुछ तुम्हारे हुक्म के अनुसार यही लगा दे कि अल्लाह की मर्जी के हिसाब से तुम्हें वो जन्नत, वो खुशियां, वो सब कुछ नसीब हो। तो दोस्तों ये थी वीडियो, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ। और अभी के लिए इतना काफी है। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। बाय।